أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ خواتین حضرات، ہم نے پچھلی مرتبہ سورۃ الحدید کی 11 آیات کا مطالعہ مکمل کر لیا تھا۔ آج ہم بقیہ سورت کا مطالعہ مکمل کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ہماری یہ سیریز ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن بھی اپنے اختتام کو پہنچ جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بینہم بسور لہ باب باطنہ فیہ الرحمۃ وظاہرہ من قبلہ العذاب ینادونہم الم نکن معکم قالوا بلی ولکنکم فتنتم انفسکم وتربصتم وغرتكم الامانی حتی جاء امر اللہ وغرکم باللہ الغرور فالیوم لا یؤخذ منکم فدیۃ ولا من الذین کفروا مأواکم النار ہی مولاکم وبئس المصیر الی آخر السورہ۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورۃ الحدید کے سلسلے میں ہم نے یہ بات معلوم کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے بعد دو باتوں کا تقاضا کیا گیا تھا، مانو اور خرچ کرو۔ جو لوگ ایمان لاتے یعنی مانتے اور خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اس کے بعد 2 آیات تھیں ایمان کی موٹیویشن کے لیے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، اپنے رب پر یقین رکھو، اپنے رب پر اعتماد کرو، اور تم اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کر چکے ہو جبکہ تم ایمان والے ہو، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار کر چکے ہو۔ لیکن حقیقت حال کیا ہے؟ اگر ہم اپنے دلوں کو ٹٹولیں تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد میں کمی ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین میں کمی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر وہ یقین نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ ہم انہیں ایک عظیم انسان تو سمجھتے ہیں، لیکن ایکسپریس ورڈز میں، واضح الفاظ میں اللہ کا رسول ماننے میں، خاص طور پر ہم جو اسکول کالج کے پڑھے ہوئے لوگ ہیں، انہیں کچھ ریزرویشن ہوتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر ایسا ہے تو پھر قرآن مجید کی طرف رجوع کرو۔ هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات، اللہ تعالیٰ ہی تو ہے کہ جس نے اپنے بندے صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح آیات نازل فرمائی تاکہ وہ تمہیں اندھیروں میں سے نکال کر روشنی میں لے آئے، کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی میں، بے یقینی کے اندھیرے سے یقین کی روشنی میں، بے اعتمادی کے اندھیرے سے اعتماد کی روشنی میں۔ ان اللہ بکم لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بہت شفقت فرمانے والا اور مہربان ہے۔ اس کے بعد 2 آیات آئیں انفاق کی موٹیویشن کے لیے کہ تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اور پھر یہ وعدے کیا بڑے خوبصورت انداز میں کہ وہاں صرف گنتی نہیں ہوگی بلکہ تولا بھی جائے گا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے
صلح حدیبیہ سے پہلے مال خرچ کیا اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کے راستے میں جنگ کی، وہ مقام و مرتبے میں ان کے مقابلے میں بہت اونچے ہیں جنہوں نے یہی 2 کام کیے لیکن صلح حدیبیہ کے بعد کیے۔ اور البتہ ہر ایک کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا۔ اسی انفاق کے سلسلے میں جب تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے قرض سمجھتا ہے۔ تو کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے بڑھا چڑھا دے، وَلَهُ أَجْرٌ کریم، اس کے لیے عزت والا اجر ہے۔ اس کے بعد آخرت کا نقشہ کھینچا گیا، فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے نبی، جس روز آپ دیکھیں گے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو کہ ان کی روشنی ان کے سامنے اور ان کے دائیں ہاتھ ساتھ ساتھ دوڑ رہی ہوگی۔ سامنے کی روشنی مفسرین کے نزدیک ایمان کی روشنی ہے، اور چونکہ دایاں ہاتھ نیکی کے لیے بھی اور خرچ کرنے کے لیے بھی ایک استعارہ ہے، تو یہ روشنی انفاق کی روشنی ہوگی، یعنی 2 بیمز میسر آئیں گی ایمان والوں کو پل صراط سے گزرنے کے لیے۔ پل صراط میں حرف پے ہے جو عربی میں نہیں ہے، لیکن اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسا مرحلہ ہے کہ جو بہت پرخطر ہے اور بہت باریک ہے، لیکن ایمان والوں کو 2 بیمز ملیں گی تاکہ وہ اس کا فوکس رہے اور اس پر سے گزرتے ہوئے وہ جہنم کے اوپر سے گزرتے ہوئے جنت پہ چلے جائیں۔ اگر یہ سب تفصیل احادیث میں نہیں ہے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جو تفاصیل ہمارے ہاں اہل علم کی زبان پر آتی ہے اس کی گنجائش یہاں موجود ہے، واللہ اعلم۔ ان سے کہا جائے گا بشراکم اليوم، آج تمہارے لیے خوشخبری ہے، جناتن، باغات کی، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے، ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو بڑی کامیابی۔ یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم۔ اب منافق ہم پڑھ چکے ہیں نفاق یا ہپوکریسی کے عنوان سے اسی سیریز میں، کہ نفاق ایک بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے، اور کبھی کسی بیماری کے سلسلے میں کوئی شخص شوق سے بیمار نہیں ہوا کرتا، بیماری ہمیشہ لگ جایا کرتی ہے۔ تو اب جن کو بیماری لگی ہے، صاحب ایمان ہونے کے باوجود، کلمہ گو ہونے کے باوجود، وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے کترائیں گے، اس لیے کہ ایمان زائل ہو چکا ان کا یا بہت کم ہو گیا۔ اب اسی جگہ سے گزرتے ہوئے جس میں بہت زیادہ روشنی کی ضرورت ہے، منافقین کہ جو ایمان والوں سے ملنے والے، ان کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ان کے عزیز و اقارب ہی ہوں گے، وہ کہیں گے یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا، جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے ہمارا بھی انتظار کرو، نقتبس من نورکم، تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں سے کوئی چنگاری، کوئی شعاع حاصل کر لیں۔ جیسے کوئی شخص رات کے اندھیرے میں اس کے ہاتھ میں ٹارچ ہو یا کوئی سورس آف لائٹ ہو اور وہ آگے آگے بھاگا چلا جا رہا ہو، تو پیچھے والے کیا کہیں گے، یار ہمارا بھی انتظار کر لے تاکہ ہم بھی تمہاری روشنی میں راستہ دیکھ سکیں۔ اب ایمان والے تو بڑے صاحب مروت لوگ ہیں، لہذا وہ تو جواب نہیں دیں گے، لیکن جواب آئے گا ان کے پاس، قیلا، کہا جائے گا، کہیں سے آواز آئے گی، ارجعوا وراءکم، لوٹ جاؤ اپنے پیچھے کی طرف، فلتمسوا نورا، اور روشنی لے کر آؤ۔ یہ روشنی تو دنیا سے کما کر لائی جاتی ہے، یہاں نہ بانٹی جاتی ہے نہ بکتی ہے، بلکہ دنیا ہی سے لائی جائے گی۔ مراد کیا ہے کہ نہ تمہارے لیے دنیا میں جانا ممکن ہے اور نہ تمہیں روشنی ملے گی۔ فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، اب سین کیا ہے کہ ایمان والے، انفاق کرنے والے گزر کر جنت میں پہنچ جائیں گے، اور پھر اہل جنت اور اہل جہنم کے درمیان ایک فصیل حائل کر دی جائے گی، جس میں ایک دروازہ ہوگا
باہم گفتگو کے لیے، جس کا آگے ذکر آ رہا ہے. فضرب بینہم بسور لہ باب، تو ان کے درمیان ایک فصیل حائل کی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. باطنہ فیہ الرحمہ، اس کے اندر تو اللہ کی مہربانی اور رحمت اور عنایت ہوگی. وظاہرہ من قبل العذاب، اور اس کے بیرونی جانب عذاب و اذیت ہوگی. ینادونہم، اب اس دروازے میں سے، اس کھڑکی میں سے اللہ تعالیٰ نے جو انتظام کیا ہوا ہے وہ پکاریں گے ایمان والوں کو اور کہیں گے ینادونہم الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ تم اتنے بے مروت تو نہیں تھے، یا آج تم اتنے بے مروت کیوں ہو گئے کہ ہمیں چھوڑ کر چلے گئے جنت میں؟ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ ہماری رشتہ داریاں نہ تھیں؟ ہم ایک ہی محلے میں رہتے نہ تھے؟ ایک ہی مسجد میں نماز نہ پڑھتے تھے؟ قالوا بلا، اب ایمان والے کہیں گے یس، جی بالکل. ولکنکم فتنتم انفسکم، لیکن آج تم اس انجام سے دوچار اس لیے ہوئے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. فتنہ قرآن مجید میں مال اور اولاد کو کہا گیا ہے. ان دونوں کی محبت اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھی ہے، لیکن یہاں فتنے میں مبتلا ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان ان کی محبت کو اپنے اوپر سوار کر لے. جب انسان کو مال کی محبت اور اولاد کی محبت گھیر لے گی، ان کا محاصرہ کر لے گی، ان پر چھا جائے گی، تو پھر وہ ان کے لیے پاگل ہو جائیں گے. مال کا حرص، اولاد کو آسائشیں پہنچانے کا لالچ، جو انسان کو پاگل کر دیتا ہے. تو اہل جنت کہیں گے ان سے ایمان والے، لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کیا. فتربصتم، جس کے نتیجے میں تم گو مگو میں چلے گئے. یہ فارسی کا لفظ ہے، آسان اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے گئے، یعنی تم فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ کدھر جائیں. مسجد میں جا کے کوئی واز سنا، دل کو لگا، بس خیال آیا کہ بس سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اللہ والے ہو جائیں، لیکن گھر پہنچتے پہنچتے پھر سکیئر ون پہ آ گئے کہ نہیں، یہ دنیا جو ہے اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا، مال کے بغیر تو رہا نہیں جا سکتا، اولاد کو خوش کرنا تو بڑا ضروری ہے، اولاد کا دکھ جو ہے، اس اولاد کی تکلیف جو ہے یہ ہم نہیں دیکھ سکتے. تو وتربصتم، تم اسٹیٹ آف انڈیسیژن میں چلے گئے. ورتبتم، اور پھر تم شک میں مبتلا ہو گئے. جب انسان یہاں تک پہنچ جاتا ہے پھر بھی واپس نہیں آتا، تو پھر اگلی سٹیج کیا ہے کہ انسان کو خیال آنے لگتا ہے کہ یہ پتہ نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی کوئی شخصیت تھے بھی، یا یہ کوئی رومانوی شخصیت ہے. پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح کہ نہیں، پتہ نہیں آخرت ہونی بھی ہے کہ نہیں. ایسا نہ ہو کہ ہم دنیا کو بھی انجوائے نہ کریں اور آگے بھی کچھ نہ ملے. یہ کیا ہے؟ یہ شک ہے، اور یہ منافقت کی اگلی سٹیج ہے. اور آخری سٹیج کیا ہے؟ وغرتکم الامانی، اور تمہیں جھوٹی تمناؤں نے، وشفل تھنکنگ نے دھوکہ دیا. وشفل تھنکنگ کیا ہے؟ کہ کوئی یہ پوچھے کہ وائز کا کیا بگڑتا ہے، جو بے عمل پر بھی رحمت وہ بے نیاز کرے. اور خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر ڈر کس بات کا؟ ہم جتنی مرضی حرام خوری کرتے رہیں، جتنی مرضی اللہ کی نافرمانی کرتے رہیں، اور عیاشیاں بدماشیاں کرتے رہیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اللہ کے رسول کی امت ہیں، آخری پیغمبر کی، اور آخری پیغمبر اللہ کے بڑے چہیتے اور پیارے ہیں. وہ ہمیں سے کسی کو جہنم میں نہیں جانے دیں گے. بس اپنے آپ کو، حالانکہ اللاجیکل بات ہے، عام زندگی کے معاملات میں ہم غیر منطقی بات نہیں کرتے، بڑے معقول لوگ ہیں، لیکن یہاں اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے اور اسی کیفیت میں برقرار رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہم یہ سہارا لیتے ہیں کہ نہیں، ہم بخش دیے جائیں گے. حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ گیا. اس سے مراد موت ہے. وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں انتہائی دھوکے باز یعنی شیطان نے دھوکہ دیا. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
بس اے منافقو، آج نہ تم سے اور نہ ہی کافروں سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا۔ مأواکم النار، تمہارا ٹھکانہ آگ ہے، ہی مولاکم، وہی تمہاری دوست ہے، وبئس المصیر، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمان اپنے گناہوں کی سزا بھگتے گا، ایمان وہ اس کے لیے وزن بنے گا اور وہ آخر کار جنت میں پہنچ جائے گا۔ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشنز کرے گا اور اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا سامان کرے گا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ لیکن جو بھی منافق ڈکلیئر ہو گیا، ایک ہے کمزور ایمان، وہ صاحب ایمان ہے، لیکن منافق وہ تو پھر ہوتے 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 وہ کفر کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھتا رہتا ہے بظاہر، لیکن اس کا دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے، یہ ہے منافق۔ باقی جو عام مسلمان ہے وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور شعوری طور پر مانتا بھی ہے، اگرچہ اس کے ایمان میں ضعف ہوتا ہے، کمزوری ہوتی ہے، لیکن منافقین کا انجام کافروں سے بھی بدتر ہے۔ فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یقیناً منافق جہنم کے بھی سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے زیادہ جلنے والے، سب سے زیادہ سزا پانے والے۔ اب جب یہاں ہم پہنچتے ہیں، جیسا کہ ہم نے منافقت کے ہپوکریسی کے عنوان سے پڑھا تھا کہ یہ ایک بیماری ہے جو انسان کو لگ جاتی ہے، لیکن بیماری سائنز اینڈ سمپٹم سے، علامات سے پہچانی جاتی ہے۔ اگر ہم یہ آیات پڑھیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے یہ تو ہماری تصویر ہے، ہم ہی گمگو کا شکار ہے، تربص کا شکار ہے، ہم ہی یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہم دنیا دار بنیں کہ دیندار بنیں، ہمیں ہی اللہ تعالیٰ پر اعتماد نہیں ہے، ہم ہی پورے یقین کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، گریٹ مین مانتے ہیں، تو یہ تصویر تو ہماری ہے۔ تو از دیر اینی وے آؤٹ؟ کوئی ہے نکلنے کا راستہ؟ اپنی اصلاح کی گنجائش ہمارے لیے ہے کوئی، یا اب جہنم ہمارا مقدر بن چکی ہے؟ اب اگلی آیت جو ہے یہ پھر ابھارنے کے لیے ہے، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ اب موٹیویٹ کرنے کے لیے اگلی آیت آ رہی ہے کہ اگر انسان محسوس کرے کہ یہ تو میری تصویر ہے اور میں تو نفاق کی راہ پر چل رہا ہوں، تو کیا اب میرا مقدر جہنم ہی ہے؟ میں واپس ایمان والوں میں شامل نہیں ہو سکتا؟ میں اپنے اندر جو منافقت ہے اس کو نکال نہیں سکتا؟ اب اس کا اگلا جواب ہے اگلی آیت، الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے نرم ہو جائیں، جھک جائیں، اللہ کی نصیحت کے سامنے جھک جائیں، پست ہو جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے حق میں سے نازل کیا ہے، یعنی قرآن مجید کی آیات۔ ہمیں قرآن مجید کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، ہمیں قرآن مجید کے سامنے ہتھیار ڈالنے ہیں، ہمیں قرآن مجید کے سامنے جھک جانا ہے کہ یہ میرے رب کا کلام ہے، جو کہہ رہا ہے میں یہ کروں گا، لیکن اس کے لیے اندر اب آمادگی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو اس کے لیے اب راستہ بتایا جائے گا کہ تم اپنے دل کو اثر نو کیسے آمادہ کر سکتے ہو۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے جھک جائیں، اللہ کی نصیحت کے سامنے جھک جائیں؟ وما نزل من الحق، اور جو اللہ نے حق میں سے نازل فرمایا ہے یعنی قرآن مجید، اس کے سامنے جھک جائیں۔ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور مسلمانوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہو جانا چاہیے جن کو ان سے پہلے کتاب دی گئی تھی۔ فطال علیہم الامد، پھر جب ان پر کچھ زمانہ بیت گیا، قست قلوبہم، ان کے دل سخت ہو گئے۔ یہ فزیولوجی کے علم میں ایک فینومینن ہے کہ جب کوئی پہلی دفعہ آپ کے سامنے بات آتی ہے تو آپ ایک دم اس سے ڈر جاتے ہیں، دوبارہ ہوگا تو کم ڈریں گے، حتیٰ کہ آپ کا اس کا سارا ڈر ختم ہو جاتا ہے۔ اس طرح دین کی بات جب پہلی دفعہ سنی جاتی ہے تو وہ انسان کے دل کو ہلاتی ہے، لیکن جب بار بار سن کر انسان عمل نہیں کرتا تو پھر انسان کا دل اس کے لیے ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں اس کے لیے مدافعت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ انسان پر اثر نہیں کرتی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک وفد آیا
اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں قرآن مجید کی آیات سنائی، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ حضرت ابوبکر نے کمال عاجزی کا ثبوت دیتے ہوئے فرمایا ہاں کذا کننا، ہمارا بھی یہی حال ہوا کرتا تھا، ولیکن قست القلوب، لیکن ہمارے پھر دل سخت ہو گئے۔ تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ تو حضرت ابوبکر کی عاجزی تھی کہ ان کے دل سخت ہو گئے، لیکن بہرحال وہ اس طرح کی ریسپانس جو ہے اس میں کمی ضرور آ جاتی ہے، لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہمارے دل واقعتاً سخت ہو چکے ہیں۔ تو قسط قلوبہم وکثیر منہم فاسقون، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے۔ اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتہا، یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تو مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، لیکن وہ زمین کیسے زندہ ہوتی ہے؟ پہلے کسان اس میں ہل چلاتا ہے، اب جب وہ نرم ہو جاتی ہے، پھر جب اوپر سے بارش برستی ہے اور بارش اندر جذب ہوتی ہے، تو اب وہ زمین بار آور ہوتی ہے، اس پر سبزہ، اس پر کھیت، اس پر فصلیں اگتی ہیں۔ لیکن جب تک زمین سخت ہوتی ہے تو پانی اس کے اندر جذب ہی نہیں ہوتا، بارش آتی ہے ادھر بہ جاتی ہے ادھر بہ جاتی ہے، لیکن جب وہ اس پر ہل چلایا ہوتا ہے تو پھر وہ پانی اس کے اندر جذب ہوتا ہے، اور سارا کا سارا بارش کا پانی جو ہے وہ زمین میں جذب ہو کر پھر وہ کھیتوں اور باغات کے اور پودوں کے کام آتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ اس کے بعد فرمایا ان المصدقین والمصدقات۔ اب دل کا حل کیا ہے؟ یہ دل سخت ہوا تھا اللہ کی راستے میں خرچ نہ کرنے سے، مال کی محبت سے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کے اندر کون سا حل چلایا جائے گا؟ انفاق کا حل چلایا جائے گا کہ جب ہم اس پہ سے مال کی محبت کو کھرچیں گے، وہ مال جس نے ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کیا تھا، وہ اولاد جس نے اللہ کی یاد سے غافل کیا تھا، اس کی محبت دل میں سے کھرچیں گے۔ اس کے لیے فرمایا ان المصدقین والمصدقات، یقیناً صدقہ کرنے والے اور صدقہ کرنے والیاں، وَأَقْرَضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض حسنہ دینے والے، یضاعف لہم، ان کے لیے وہ مال کئی گنا کر دیا جائے گا قیامت کے دن، وَلَهُمْ أَجْرٌ کریم، اور ان کے لیے عزت والا اجر ہوگا۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی حل چلا دیا انفاق اور صدقات کے ذریعے سے۔ اب جب ایمان کی بارش کی جائے گی، اس پر قرآن مجید کی تلاوت کی جائے گی، اس پر اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھی جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ اب وہ کھیتی لہلہائے گی۔ والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے، اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہی تو ہیں صدیقین اور شہداء اپنے رب کے ہاں۔ سورہ مائدہ میں 4 گروہوں کا ذکر ہے جو منعم علیہم ہیں، جن پر اللہ تعالیٰ کا انعام ہوا یا ہوگا قیامت کے دن۔ سب سے پہلے نبیین، اللہ کے نبی، یہ خالص وہبی آفس ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ اپنا نبی نامزد کر دے اور اس پر وحی بھیج دے۔ لیکن باقی جو 3 پوزیشنز ہیں وہ ارنیبل پوزیشنز ہیں، وہ کمائی جا سکتی ہیں۔ یعنی ایک دفعہ آج کوئی شخص جو ہے وہ منافقت کے اندر پھر رہا ہے، اس کے بعد وہ ہمت کرتا ہے، انفاق کرتا ہے، صدقات و خیرات کرتا ہے، اور پھر قرآن مجید کی بارش کرتا ہے اپنے دل پر، اس سے اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے اور پھر ایمان پیدا ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب چونکہ اس کے اندر پہلے نفاق پیدا ہو گیا تھا تو اب صرف وہ ایک عام لوور لیول کا صالح بنے گا، نہیں، وہ ہائیسٹ لیول جو ہیں صدیقین اور شہداء کے، ان کو بھی وہ حاصل کر سکتا ہے۔ اولئک ھم الصدیقون والشہداء عند ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے ہاں صدیقین اور شہداء میں شامل ہوں گے۔ لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی ہوگا اور ان کی روشنی بھی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، البتہ وہ لوگ جو کفر کے روش اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو جھوٹا قرار دیں گے، اولئک اصحاب الجحیم، یہی اہل جہنم ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا
اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد. دنیا کی زندگی جس پر ہم ریجھ جاتے ہیں، دنیا کی زندگی کی جو ہمارے لیے ہلاکت کا سامان بن جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی عنایت ہونے کے باوجود، اس کی حقیقت کو کھولا گیا ہے کہ یہ حق کیا ہے. بہت سے ماہرین نفسیات نے، بہت سے فلسفیوں نے، بہت سے رائٹرز نے انسان کی تصویر کشی کی کوشش کی ہے انسان کیا ہے. مارکس نے بھی انسان کی تصویر کشی کی، انسان صرف پیٹ کا بندہ ہے. فرائیڈ نے بھی انسان کی تصویر کشی کی کہ یہ اصل میں شخص کا غلام ہے، اس پر سب سے حاوی جذبہ جو ہے جنسی جذبہ ہے. شیکسپیئر نے اپنے ایک ڈرامے میں 7 سٹیجز آف مین کا تذکرہ کیا ہے، 7 سٹیجز انسان کی. اس پہ اس نے کہا ہے کہ پہلے وہ بچہ ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، پھر وہ جج بن جاتا ہے، اس کی توند نکل آتی ہے. ہر شخص تو جج نہیں بنتا، نہ ہر شخص انجینئر بنتا ہے، نہ ڈاکٹر بنتا ہے. تو ایسی جنرلائز پکچر جو ہر ایک پر پوری ہو جائے وہ یہ تصویر ہے. 5 سٹیجز کا تذکرہ ہے. لائب کہتے ہیں کھیل کو، اور لہو کہتے ہیں غافل کرنے والی چیز کو، جو حقائق سے انسان کو غافل کر دے. انٹرٹینمنٹ، خواہ وہ ڈسکو ہو، اونچی آواز میں میوزک کا سننا ہو، یا ویسے میوزک سننا ہو، یا کوئی مووی یا ڈرامہ دیکھنا ہو، یا کوئی ڈرگز لینی ہو، تو یہ سب کیا ہے؟ اپنے آپ کو غافل کرنے کے لیے. تیسری چیز فرمائی زینت، زیب و زینت، آرائش، زیبائش، پرکشش لگنا. اور اس کے بعد ہے تفاخر. تفاخر ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا. اور پھر تکاثر، ایک دوسرے سے کثرت حاصل کرنے کی کوشش کرنا، اموال و اولاد میں، مال و اولاد میں. یہ سب میں کیا ہے کہ بچہ لڑکپن جو ہے وہ کھیل ہوتی ہے. وہ کھلونوں سے کھیلتا ہے، کسی کو مروڑ دیا، کسی کھلونے کو پھینک دیا، کسی کو توڑ دیا. بعض لوگ کلیم کرتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، لیکن زیادہ گمان یہی ہے کہ وہ صرف کھیل ہوتا ہے، اس میں اور کوئی بات پیش نظر نہیں ہوتی. پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک خاکہ دکھایا کرتے تھے کہ 2 بچے آپس میں لڑے گلی کے اندر. ایک نے دوسرے کی قمیض پھاڑ دی اور اس کو زخمی کیا. وہ روتا ہوا گھر آیا. ماں نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا جی مجھے اس لڑکے نے مارا ہے. اس کی ماں اس کے گھر چلی گئی، 2 ماؤں نے لڑنا شروع کر دیا. اور اس کا بھی باپ آ گیا، اس کا باپ بھی پیچھے سے پہنچ گیا، باپوں نے بھی لڑنا شروع کر دیا. ان دا مین ٹائم وہ دونوں بچے ایک ہی سائیکل پر سوار ہنستے کھیلتے ہوئے جا رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا. یہ ہے لڑکپن. یہ سمجھ میں آئے گا اگلی سٹیج سے. وہ سٹیج اگلی کیا ہے؟ لہو. لہو کہتے ہیں غفلت کو، بیکار چیز کو. یہ کیا ہے کہ وہی لڑکا جب 18 سال کا 17 سال کا ہو کر کالج یا یونیورسٹی میں پہنچ جاتا ہے تو وہاں مارنا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی صرف اس کو ٹونٹ کرتا ہے، اس پر طنز کرتا ہے، تو کالج میں بھی کرتا رہتا ہے اور گھر آ کر بھی، ہاسٹل میں آ کر بھی دانت پیستا رہتا ہے. اس نے مجھے طنز کیوں کیا، اس نے مجھے ٹونٹ کیوں کیا. اس کو یہ بات بھولتی نہیں بار بار. تو پھر وہ اپنے آپ کو کسی اور طرف مصروف کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یاد ماضی عذاب ہے یا رب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو اپنے اس حافظے کو ختم کرنے کے لیے کبھی وہ ڈسکو میں جاتا ہے اور اونچی آواز سے میوزک سنتا ہے، شاید اسے وہ بات بھول جائے، لیکن وہ بھولتی نہیں. یا کوئی ڈرامہ دیکھتا ہے، کوئی مووی دیکھتا ہے، نہیں تو پھر ڈرگ لیتا ہے. یہ سٹیج جو ہے یہ لہو کی سٹیج ہے. اب اسی سٹیج میں ایک اور چیز ہوتی ہے. میں لڑکوں کے ہاسٹل کی بات کر رہا ہوں، وہیں میں رہا ہوں، وہیں میرا جانا ہوا ہے. کسی گرلز ہاسٹل میں نہیں گیا، لہذا میں ان کی بات نہیں کر رہا. آئی ہیو نو آئیڈیا کہ وہاں کیا ہوتا ہے. لڑکوں کے ہاسٹل میں جو لڑکوں کے کمرے ہوتے ہیں نوجوانوں کے، وہ کوڑے کرکٹ کے ڈھیر سے کم نہیں ہوتے. شرٹ وہاں پڑی ہوئی ہے، پینٹ وہاں پڑی ہوئی ہے، اور لحاف جو ہے اور کمبل جو اگر اوڑا ہوا تھا رات کو تو وہ یوں کر کے پڑا ہوا ہے، اس کو طے نہیں کیا گیا. اور اس نوجوان کو پھٹی ہوئی پرانی
میلی اور پھٹی ہوئی جین پہن کے مزہ آ رہا ہے, بکھرے ہوئے بال لے کر کالج جانے میں زیادہ مزہ آ رہا ہے. لیکن یہی نوجوان جب ڈگری لے کر کوالیفیکیشن حاصل کر کے جاب میں چلا جاتا ہے وہی شخص اب وہ 3 پیس پہن کر 3-4 اینگل سے مرر میں دیکھتا ہے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں, اچھا لگ رہا ہوں. یہ فرق ہے. یہ کیا ہے؟ یہ زینت کی سٹیج ہے. ٹو لک بیوٹیفل, ٹو لک اٹریکٹو, ٹو لک ہینڈسم. اس کے بعد ہے تفاخر کی سٹیج. یعنی یوں سمجھیے کہ 18 سے 25-27 سال تک تو لہو کی سٹیج تھی, اور اس کے بعد پھر 25 سے 35 2-3 سال پلس مائنس کرتے جائیں, یہ سٹیج زینت کی سٹیج ہے. اور پھر 35 to 45 یہ تفاخر کی سٹیج ہے. یہ سٹیج کیا ہے؟ اس میں ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں. اگر کوئی استاد ہے تو وہ محسوس کرتا ہے کہ میرے جیسا لیکچر کوئی نہیں دے سکتا. کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری جیسی تشخیص کوئی نہیں کر سکتا. سرجن ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا آپریشن کوئی نہیں کر سکتا. وکیل ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے جیسا آرگومنٹ نہیں کر سکتا کوئی. یہ تفاخر کی سٹیج ہے, ایک دوسرے پر فخر کرنا. سو مچ سو کہ وہ شخص جس کی دنیا میں کوئی پذیرائی نہ ہوئی, وہ بھی دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ آدمی تو میں بڑا کام کا تھا, لیکن اس زمانے نے اس ہیرے کی قدر نہیں کی. اب ایک سٹیج پر وہ 18 گھنٹے نان سٹاپ کام کر سکتا تھا. اب جو ہی وہ 50 سال کا ہوتا ہے یا 50 کے قریب پہنچتا ہے, اب وہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگتا ہے. 2-3 گھنٹے کام کرنے کے بعد وہ تھوڑا سا ریسٹ مانگتا ہے, 1 کپ کافی یا چائے کا مانگتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ اب یہ اس سے بھی اگلی سٹیج ہے کہ خود محسوس کر لیتا ہے کہ اب میں وہ نہیں رہا. اب وہ تو پہلے اپنے تذکرے کرتا تھا, اب وہ بچوں کے اور پوتوں کے تذکرے کرتا ہے. زیادہ بوڑھا ہو کر پہلے بیٹوں کے تذکرے کرتا ہے کہ جی میرا ایک بیٹا جو ہے وہ CSS کوالیفائی کر گیا ہے, ڈپٹی کمشنر لگ گیا ہے. ایک بیٹا میرا ڈاکٹر ہے, ایک میرا بیٹا میرا سول اس میں ملٹری آفیسر ہے, وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیا ہے؟ مال و اولاد میں کثرت, اور پھر ہرس. یعنی وہ واک کر رہا تھا, چلتا جا رہا ہوتا ہے قبر کی طرف, لیکن عجیب بات ہے کہ دنیا کی ہرس اسے نہیں چھوڑتی. تکاثر فی الاموال والاولاد. تو ایک انسان کی, ایک مرد کی خاص طور پر یہ ٹرو پکچر ہے جو قرآن مجید نے کھینچی ہے کہ بچہ ہے, خود اٹھ نہیں سکتا, خود کروٹ نہیں لے سکتا, پھر آہستہ آہستہ مضبوط ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے, اور پھر دوبارہ اس میں ڈکلائن آتا ہے, کمزوری آتی ہے, اور پھر وہ مٹی میں دفن ہو جاتا ہے, اور اس کا جسم خاک بن کر ہوا کے ساتھ اڑنے لگتا ہے. تو اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو و زینت و تفاخر بینکم و تکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث, جیسے بارش اعجب الکفار نباتہ, کہ کسانوں کو, یعنی کفر کہتے ہیں نا چھپانے کو, کافر حقیقت کو چھپانے والا, تو کفار بیج کو زمین میں چھپانے والے, مراد کسان ہیں کہ کسانوں کو ان کی کھیتی بھری لگتی ہے, بارش برسی, فصل جو ہے وہ لہلہا اٹھی, سبز ہو گئی. جو کسان ہے اس کے دل کی کھیتی, اس کی کلی دل کی کھل کھل اٹھتی ہے, اس کے دل کی میں بہار آ جاتی ہے. ثم یہیج, اور پھر وہ خوب زور پر آتی ہے. فتراہ مصفرا, آخر کار وہ زرد پڑ جاتی ہے. ثم یکون حطاما, اور پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے. دنیا میں یہ سب کچھ تو سب کے ساتھ ہوتا ہے. کسی محل میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے والے پر بھی یہ تمام سٹیجز آتی ہیں, اور کسی کٹیا میں پیدا ہونے والے اور وہاں پروان چڑھنے والے پر بھی یہ سب سٹیجز آتی ہیں. لیکن آخرت میں نتائج مختلف ہوں گے. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرۃ من اللہ ورضوان. آخرت میں یا تو شدید عذاب سے پالا پڑے گا, یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کا پروانہ ملے گا, اور یہ کہا جائے گا کہ میں تم سے راضی ہوں. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا تو بس دھوکے کا ایک سامان ہے. یہ جو فرمایا کہ دنیا دھوکے کا ایک سامان ہے, یہ ایکٹ پلے کی طرح کا ہے کہ ایک ایکٹر کو ایک
کیریکٹر اسائن کرتا ہے پروڈیوسر، اور وہ کیریکٹر کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ مووی یا ڈرامے میں بادشاہ بنا ہوا بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی دھکے کھانے والا، مار کھانے والا، ظلم سہنے والا فقیر اور محتاج بھی، لیکن اس کے کام کی چیز وہ نہیں ہے. دیکھنے والوں کو وہ دیکھ کر دھوکا ہوگا، لیکن اس کے کام کی چیز کیا ہے کہ اس کی پرفارمنس کی بنیاد پر، کہ اس نے ایکٹنگ کیسی کی ہے، اس نے وہ کردار کیسا نبھایا ہے، اس کو ملین پاؤنڈ ملنے والے ہیں، اس کو ملین ڈالرز ملنے والے ہیں. یہ ہے اصل اس کے کام کی چیز. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. دوڑو، لپکو، ریس لگاؤ، کمپیٹ کرو اپنے رب کی بخشش کو حاصل کرنے کے لیے اور اس جنت میں داخل ہونے کے لیے جس کی چوڑائی، جس کی وسعت آسمان و زمین کی وسعت کے برابر ہے. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اللہ اور اس کے پیغمبروں پر علیہ السلام. ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کی عنایت ہوگی. یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہے گا عطا کرے گا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے. فضل کی بحث ہو چکی ہے سورۃ جمعہ کے اندر کہ فضل کیا ہوتا ہے. گریس. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها. اس دنیا میں جو بھی واقعات و حوادث پیش آتے ہیں وہ اپیرنٹلی بظاہر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں کہ جیسے وہ حوادث ہیں کہ ہو اچانک ایسا ہو گیا، ایسا ہوگا، حالانکہ ہمارا ایمان کیا کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. سب کچھ پہلے سے طے شدہ ہے، تقدیر کی کتاب میں لکھا ہوا ہے باقاعدہ. تو نہیں آتی کوئی مصیبت زمین پر یا تمہارے دلوں میں الا فی کتاب، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے، من قبل ان نبرأها، اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں. انا ذالک علی اللہ یسیر، بے شک ایسا کرنا اللہ پر بہت آسان ہے. لیکن کیوں بیان کر رہا ہے اللہ؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تمہارے ہاتھوں سے نکل جائے، تم سے فوت ہو جائے، اس پر تم مایوس نہ ہو جایا کرو. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اللہ تمہیں عطا کرے اس پر اترایا نہ کرو، شیخیاں نہ مارا کرو. اللہ کی دین ہے. ایک ایک بال، ایک ایک ناخن، ایک ایک صلاحیت، یہ سب اللہ کی دین ہے. میرا کوئی کمال نہیں، کسی کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ بات ایمان جتنا گہرا ہوتا چلا جائے گا تو انسان کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. نہ اس میں مایوسی ہوگی اور نہ اس میں اچھل کود ہوگی، نہ وہ شیخیاں مارے گا اور نہ وہ مایوس ہوگا. میرے رب کا فیصلہ ہے، اس نے دے دیا تو بھی اس کی مہربانی ہے، اس نے چھین لیا واپس لے لیا، نہیں دیا تب بھی اس کی مہربانی ہے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی اترانے والے کو اور شیخی بگاڑنے والے کو پسند نہیں فرماتا. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، وہ کہ جو بخل کرتے ہیں خود بھی اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں. ترغیب دلاتے ہیں کہ بخل کیا کرو، سنبھال کے رکھو پیسے، بیٹیوں والے ہو، ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، بال بچے دار ہو، ان کی ضروریات پوری کرنے ہیں، یہ صدقہ و خیرات نہ کیا کرو زیادہ، یہ مشٹنڈے ہیں، یہ بیگرز جو ہیں یہ پروفیشنلز ہیں. جبکہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے کا بھی تم پر حق ہے. فی اموالہم حق للسائل والمحروم، محروم کا تو حق ہے ہی، مانگنے والے کا بھی حق ہے. فمن یتولی، اور جو کوئی منہ موڑ لے، فإن اللہ هو الغنی الحمید، تو اسے یاد رکھنا چاہیے اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انڈیپینڈنٹ ہے، بے پرواہ ہے اور حمید ہے، تعریف کیا گیا ہے. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، ہم نے پیغمبروں کو بھیجا واضح نشانیاں دے کر. وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے ان کے ساتھ کتابیں بھی اتاری اور میزان عدل بھی اتاری. یعنی ایک میزان تو وہ ہے کہ جس پر لوہا اور اجناس، دالیں، گوشت تولا جاتا ہے، لیکن ایک میزان وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اتاری ہے، وہ ہے جس میں انسانوں کے حقوق تولے جاتے ہیں. باپ کا کیا حق ہے، ماں کا کیا حق ہے، اولاد کا کیا حق ہے، والدین کے کیا حقوق ہیں، شوہر کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، لیبر کا کیا حق ہے، محنت کا کیا حق ہے، سرمایہ کا کیا حق ہے، انفرادیت کا کیا حق ہے، اجتماعیت کا کیا حق ہے. یعنی یہ سب چیزیں ہیں، یہ شریعت کا موضوع ہیں، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اتاری ہیں. کیوں؟ تاکہ لوگ عدل پر قائم ہو جائیں. ہر پیغمبر نے اس بات کی نصیحت کی کہ زیادتی نہ کیا کرو، لوگوں کو حقوق
دیا کرو. لیکن اب آگے کیا ہے؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور اب ہم نے لوہا اتار دیا ہے، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيد، اس میں جنگ کی طاقت ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور فائدے بھی ہیں، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ تعالیٰ جان لے کہ کون ہے جو بن دیکھے غیب میں اللہ اور اس کے پیغمبروں کی مدد کرتا ہے، ان کے لیے جان مال کھپاتا ہے، اللہ کے راستے میں جنگ کرتا ہے تاکہ اللہ کا دین غالب ہو جائے. یہی کیا صحابہ کرام نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی میت میں ان کی نصرت سے اللہ کے دین کو غالب کر دیا. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوت والا اور آل مائٹی ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا نوح اور ابراہیم کو علیہم السلام، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ساری انسانیت ان کی اولاد ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت ان کے خاندان سے باہر نہیں گئی. وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت بھی رکھی اور کتاب بھی رکھی. فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان کی اولاد میں سے ہدایت والے بھی ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان کی اکثریت نافرمان ہے. ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا، پھر ہم نے انہی کے نقوش پا پر بھیجا بہت سے پیغمبروں کو. وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مریم، اور انہی کی کے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو پیغمبر تشریف لائے ہیں 600 سال قبل ہے اگرچہ وہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام، اب ان کا تذکرہ ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان کے پیروکاروں کے دلوں میں شفقت اور مہربانی رکھ دی. وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، البتہ رہبانیت، ترک دنیا، ابتدا ہوا جس کی انہوں نے ابتدا کر لی. مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی. ہم نے کیا فرض کیا تھا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، ہم نے ان پر صرف اللہ کو راضی کرنا فرض کیا تھا. دوسرا ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، کہ انہوں نے رہبانیت کی ابتدا کی صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، یعنی انٹینشن، ارادہ برا نہیں تھا لیکن وہ حد سے بڑھ گئے. فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، لیکن انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا جیسا کہ خیال رکھنا چاہیے تھا. یعنی عیسائیت کے اندر یہ ہوا کہ بظاہر ان کی ننز نے، ان کے پادریوں نے شادیاں نہیں کی، لیکن آپ کو بے شمار لٹریچر ایسا ملے گا، موویز ایسی ملیں گی کہ ان کے کانوینٹس کے اندر جو کچھ ہوا اللہ کی پناہ، اور ان کے گرجے جو تھے ان کے تہہ خانے حرامی بچوں کے قبرستان بن گئے. تو انہوں نے اس کا خیال نہ رکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی لیٹسٹ ہدایت تھی وہ انجیل کی شکل میں تھی. آپ جانتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل اگرچہ کرشین نسل تھے لیکن حق کی تلاش میں وہ عیسائی ہو گئے تھے. تو انہوں نے عیسائیت پر بھی عمل کیا، اور اگر اپنے اوپر کوئی پابندیاں لگائیں تو ان کا خیال رکھا، ان کو توڑا نہیں، اور پھر بالآخر وہ ایمان بھی لے آئے. اب ان کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ان میں سے جو ایمان لے آئے ہم نے ان کو ان کا اجر بھی عطا کیا، اس رہبانیت کا بھی اور عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کا بھی. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. اب ایمان والوں کو اس ریفرنس سے خاص انسٹرکشن دی جا رہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب ایمان والا کون ہوتا ہے؟ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے. اللہ کو ماننے والا مومن نہیں کہلاتا. آج کا یہودی جو ہے وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کے عقائد ہمارے جیسے ہیں، لیکن وہ مومن کیوں نہیں؟ اس لیے کہ جب تک کوئی شخص واضح الفاظ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتا اور آپ کی ہدایت کو حرف آخر نہیں مانتا، آخری ہدایت نہیں مانتا، اس وقت تک وہ دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہوتا. تو یا ایھا الذین آمنوا میں خطاب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے، مجھ سے، آپ سے. اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. وآمنوا برسولہ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ. یہاں ایمان اعتماد کے معنوں میں ہے کہ اللہ کے سب سے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہدایت یافتہ شخص اس نوع انسانی میں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
انہوں نے تو رہبانیت اختیار نہیں کی، انہوں نے تو 10-11 شادیاں کی ہیں اور گھر گرہستی کی زندگی بسر کی ہے، پوری سوشل لائف بسر کی ہے۔ وہ وحی کے آغاز سے پہلے تو غار حرا میں جاتے رہے ہیں، لیکن وحی کے آغاز کے بعد جب وحی کا سلسلہ باقاعدہ شروع ہو گیا، پھر وہ کسی غار میں نہیں گئے، کسی جنگل میں نہیں گئے، بلکہ ایک بھرپور زندگی بسر کی ہے۔ تو ٹرسٹ کرو ہمارے نبی پر، آمنو برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں سے تمہیں 2 حصے عطا فرمائے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور تمہیں وہ روشنی عطا فرے گا جس کی اندر تم چل سکو گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور کمیاں کوتاہیاں معاف کر دے گا۔ یعنی راہبانیت کا اصل جو اوریجن تھا وہ کیا تھا؟ راہب کہتے ہیں خوف کر، راہبان بہت زیادہ ڈرنے والا، مجھ سے کہیں گناہ سرزد نہ ہو جائے، میں شادی کرتا ہی نہیں، اللہ کی رات سے غافل نہ ہو جاؤں، میں دنیا کی لذتوں سے دور رہتا ہوں کہ کہیں میں زیادہ اس طرف مائل نہ ہو جاؤں۔ کوئی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کرو، اللہ تعالیٰ بخشتے، کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو وہ معاف کر دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ، تاکہ اہل کتاب جان لیں، اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِهِ، تو انہیں اللہ کے فضل، اللہ کی عنایت میں سے کسی چیز پر اختیار نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، اس نے کہیں دے نہیں دیا ہوا کسی اور کو کہ تم بانٹتے رہو، نہیں۔ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ، اور یہ کہ اللہ کا فضل اس کے اپنے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ خواتین و حضرات، یہ ہمارا جو سلسلہ تھا ٹورڈز انڈرسٹینڈنگ آف دا قرآن کا، یہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ تو اب میں حاضر ہوں، میں جو ہوسٹ ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ لائن سب کے لیے کھول دیں، تاکہ آپ کوئی اپنا مشورہ دینا چاہیں، کوئی تجویز دینا چاہیں۔ میری تعریفیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بھی انسان ہوں، اور تعریف سے انسان کا نفس موٹا ہوتا ہے، اس سے اوائڈ کریں۔ البتہ آپ کوئی تجویز دینا چاہیں، کوئی مفید مشورہ دینا چاہیں، یا آئندہ جو میرے ذہن میں ہے کہ ہم سیرت النبی پر بھی کوئی لیکچرز جو ہیں ان کا اہتمام کریں گے مناسب وقت پر، اس کے لیے کوئی تجویز ہو تو آپ دیں۔